السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، آج ایک تاریخی دن ہے اور اس دن جو ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال تھی، ہر ایک شخص دوسرا شخص سے یہی پوچھتا تھا کہ ارے بھائی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے، اگلے سال ہوں گے یا پھر کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ چہم و گوئیاں ہر دوسری جگہ پر، ہر گلی محلے، عدالتوں، بار رومز اور دفاتر میں یہ باتیں ہوتی رہی تھیں، اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سارے ابہام کو دور کر دیا، ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نکال دیا ہے، اور صرف تیسری سماعت پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بحران بھی ختم کر دیا ہے۔ یعنی اب پورے ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، اور یہ جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کی، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس تاریخ سے نہ پاکستان تحریک انصاف نے اختلاف کیا، نہ مسلم لیگ نون نے اختلاف کیا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے اس تاریخ پر متفقہ طور پر اتفاق کیا اور یہ کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اس معاملے پر جب گزشتہ روز سماعت ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ صدر پاکستان کے پاس چیف الیکشن کمشنر جائیں اور ان سے مشاورت کر کے حتمی تاریخ کا اعلان کریں۔ پہلے الیکشن کمیشن نے 11 تاریخ دی تھی، لیکن صدر پاکستان نے جب ان کی گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمیشن کی تو انہوں نے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کیا۔ تو آج رپورٹ عدالت میں جب پیش کی گئی تو اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر منیلہ پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ نے اس کیس کی دوبارہ سماعت کی اور رپورٹ جمع کروائی گئی، اور یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بات پر متفق ہیں کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب کسی کو اعتراض نہیں، ایون دین اٹارنی جنرل کو اعتراض نہیں، تو پھر اس حوالے سے یہ خوشائند بات ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہر صورت ہوں گے۔ چیف جسٹس نے اس معاملے پر یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کے تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ باقی تو سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تمام ضروری اقدامات کر کے عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے۔ تو آج کا دن بہت تاریخی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سال 2023 میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ پہلے اسمبلیاں، صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں، پھر ان میں الیکشن کروانے کے لیے درخواستیں آئیں، وہ درخواستیں پینڈنگ رہیں، پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ پر آئیں۔ یعنی پوری سپریم کورٹ، ماضی کی جو سپریم کورٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ الیکشن کروائیں، لیکن اس وقت ان کے احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ گو کہ وہ جو احکامات تھے وہ آپ کو پتہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ باقی ساری باتیں چھوڑیں، اب عام انتخابات ہوں گے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جائیں، اور اس سے متعلق جو تاخیری حربے ہیں وہ کسی صورت استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک جو سنگ میل تھا وہ عبور کیا، اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ملک کو نہ صرف آئینی بحران سے نکالا بلکہ سیاسی بحران بھی آج کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر گلی محلے میں دوبارہ سے انتخابی مہم شروع ہوگی، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوگا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور پھر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے۔ اور یہ جو جمہوری سسٹم ہے جس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی پچھلے کچھ چند مہینوں میں، اور اس جمہوری سسٹم کے خلاف سازش کی جاتی رہی، ان تمام سازشوں کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان سازشوں کا خاتمہ کر ڈالا، اور ملک کو ایسی صورتحال سے نکال کر ایک درست سمت پر گامزن کر دیا ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، اس تمام الیکشن کی اس تاریخ سے تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو اب جو دوسرا ایک معاملہ رہ چکا ہے، یعنی 2 چیزیں ابھی باقی ہیں۔ ایک تو
یہ تو سیاسی بحران تھا، یہ ختم ہو گیا، اب یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی، الیکشن ہوں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہوں گی، جلسے جلوس ہوں گے، اور ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، ہر جماعت کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے، اپنے ووٹرز کو متحرک کرے۔ اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج تھا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ عدلیہ کے اندر کس طرح سے عدلیہ جوڈیشری کو درست سمت پر ڈالا جائے، اور اس میں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ملک کی چاروں ہائی کورٹس میں ججز کی تقرریوں کا معاملہ ہے، اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ججز کی تقرریوں کا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے وکلاء کی اس معاملے پر کافی زیادہ ریزرویشن رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے رولز جو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ججز نے جانا ہے یا پشاور ہائی کورٹ سے جانا ہے تو اس کے لیے بھی پراپر رولز فریم ہونے چاہیے، اور جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی بھرتیوں کا عمل ہے وہ بھی صاف اور شفاف کرنا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آئندہ چند روز میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں یہ رولز بھی فریم کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک یہ جو عرصہ دراز سے وکلاء کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ججز کی تقرریاں میرٹ پر صاف شفاف انداز سے کی جائیں، تو وہ مسئلہ بھی آنے والے وقت میں آنے والے چند دنوں میں حل ہو جائے گا۔ تو میں نے چند روز پہلے ایک ٹویٹ یہ کیا تھا کہ 2023 وہ سال ہے جب یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کبھی چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، وہ استعفیٰ دے دیں گے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان بن گئے، اور وہ فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر باتیں ہوئیں کہ نواز شریف کبھی ملک میں واپس نہیں آئیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، ان کو پروٹوکول سے وطن واپس وہ آئے، اور یہ بھی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی۔ پھر بات کی گئی کہ ابھی تو الیکشن ہونے ہی نہیں ہے، الیکشن تو پتہ نہیں کب ہوں گے، 2026 میں ہوں گے، یہ جو سسٹم ہے یہ پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے۔ تو یہ پیشن گوئی بھی ان سازشی عناصر کی غلط ثابت ہوئی، اور اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیونکہ متفقہ طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، تو الیکشن اب 8 فروری کو ہی ہوں گے، تو اب الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور پھر عوام جس کو منتخب کرے گی، وہ چاہے نواز شریف ہوں، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے تحریک انصاف کے کوئی لوگ ہوں، وہ عوام منتخب کرے گی کہ کس کو عوام اپنا نمائندہ وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔